بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑی دیر تاکہ مجھے پتہ چلے گرمی کیا ہوتی ہے سب کو ہوا ہے. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نے ایک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق عطا فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اور دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. اور دین کی محبت یہ جنت کی کنجی ہے آپ کے پاس. یہ تو سب کو معلوم ہے. دنیا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے شاہ کی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دنیا میں کوئی آدمی دنیا کی نیشنلٹی لے کر نہیں آیا کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہو. ہمیشہ کی نیشنلٹی وہ جنت ہے انشاءاللہ. نیشنلٹی کا معنی کیا ہے؟ یہ انگریزی کا لفظ میں نے بول دیا، اتنی آتی نہیں مجھے انگریزی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. زبان کوئی بھی ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے لگے انگریزی پڑھو غالب ہو کر پڑھو، مغلوب ہو کر نہیں. ان کے ماحول کا اثر نہ لیں آگنا. میں یہ تھائی لینڈ کا شہر ہے بینکاک، ملیشیا کے ساتھ نا بینکاک شہر. پہلے ملیشیا جانا ہوا تو ملیشیا سے سرحد کے راستے سے پھر تھائی لینڈ میں داخل ہوئے. وہاں سے پھر ایک فلائٹ کے ذریعے بینکاک پہنچے. رات بینکاک شہر میں ایک نشریاتی ادارہ تھا، ان کے ہاں رات کو قیام تھا. صبح کی نماز کے بعد پھر مجھے بینکاک شہر کے مضافات میں
ہمارے جو میزبان تھے ایک اسکول میں لے کر گئے. اسکول کا نام تھا اسلامک گارڈن اسکول. اسلامک گارڈن اسکول یہ نام یہ تھا. بنگال شہر کے مضافات یعنی باہر کے کچھ حصے میں ملا ہوا تھا. قریب تقریباً باہر تھا. میں جب وہاں سکول قریب پہنچا وہ سواری پہنچی تو وہ سکول کے دروازے کے اوپر نا سکول کے دروازے کے اوپر ہے وہاں پر نا ایک بچہ اور بچی ان کے غلط قسم یعنی ان کے نامناسب لباس کی یوں کہہ رہے ہیں ان کے نامناسب لباس کی تصویریں لگی ہوئی اور اس کے اوپر نے وہ لال رنگ کا کانٹا پھیر رکھا انہوں نے ایسے نا وہ لال رنگ کا کانٹا پھیر رکھا. دو بچے بچیاں ان کے دروازے کے اوپر دو بچے بچیاں ان کے نامناسب لباس کی سمجھ گیا میرا نامناسب لباس کی تصویر لگی ہوئی اور اس کے اوپر نے وہ لال رنگ کی ٹیپ لگا رکھی کانٹا پھیر رکھا ہوا ہے کانٹا پھیر رکھا اس کے اوپر. میں نے پوچھا یہ کانٹا کسی کا لگا رکھا ہے؟ فرمانے لگے یہ سکول کی طرف سے اعلان ہے کہ مسلمانوں ہی نہیں بچوں کے لیے اس قسم کا غیر شرعی لباس پہن کر سکول میں آنا منع ہے. یہ اعلان ہے سکول کہ اس قسم کا غیر شرعی لباس پہن کر وہ کانٹا پھیر رکھا تھا نا کہ اس قسم کا لباس پہن کر سکول میں آنا منع ہے. بہرحال میں پھر دروازہ کھلا تو کم سکول میں داخل ہوا دیکھا تو وہاں پر بچیاں ہیں. حالانکہ بچے تھے انہوں نے وہاں پر بس سر پر وہاں کے ماحول کے مطابق بس ہے سادہ سی وہ ٹوپی ہے وہ لے رکھی اور یہ کھلی سی شرٹ پہن رکھی نیچے کھلا سا پاجامہ پہن رکھا. نہیں کہ لباس تو خیر وہ سکول کا ہی تھا لیکن اوپر ٹوپی اور کھلا سا کرتا اور کھلا سا پاجامہ پہن رکھا. اور پیچھے بچیاں تھیں بچیاں الحمدللہ اور وہ بالکل اپنے بالکل لباس میں ڈھکی ہوئی کالے رنگ کا لباس لگتا ہے وہ جیسے ابا اور وہ برقع نما چیز پہن رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے وہ سادہ بالکل اسلامی ہے ایک طرف نے وہاں بچیاں پیچھے وہ بس وجہ سے جیسے کالا ہے جیسے یہ برقع ہوتا ہے نا کالا برقع اس قسم کا باہر برقع نما کو چیز پہن رکھی. میں حیران ہوا مگر دیکھو یہ کافروں کا ملک ہے لیکن یہاں بھی ہمارے مسلمانوں نے نیک اساتذہ کرام نے بچوں کی تربیت کے لیے کتنا خیال رکھا ہوا ہے. پھر وہاں بچوں کی پوری تربیت وہاں اذان ہو رہی اور باقاعدہ اذان کا جواب بچے اذان کا جواب دے رہے. میں جب وہاں نکلنے لگا تو اذان ہو رہی تو اذان ہے اور بچے ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دے رہے یہاں تک ان کی تربیت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ دیکھو ہم راستے میں ہیں یہ منزل نہیں راہ گزر ہے یہ گھر نہیں راہ گزر ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ غرض ہے ہماری زندگی کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. یہ اپنی حیثیت کو پہچانے کہ ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے کرنا. یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ہسپتال میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. اللہ غفلت سے بچائے. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یہی رہ جائے گا. اللہ
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ تو ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے دین کی محبت رکھی ہے، ایمان کا نور رکھا ہے الحمد للہ۔ یہ نیک مجالس اس لیے ہوتی ہیں، ان میں بیٹھنا اس لیے ہوتا ہے، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے، نیک باتیں سننے سے بس آخرت کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ اپنا مقصد اپنے مقصد کی طرف دھیان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ غرض ہے ہماری جاگنا۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، یہ غرض ہے ہماری۔ دنیا میں ہم کچھ چھوٹا سفر کر لیں، لاہور سے راون جائیں، راون سے گجرانوالہ جائیں، گجرات جائیں، راولپنڈی جائیں، سفر کا مقصد ہوتا ہے اگنا۔ کوئی بھی عاقل بلا مقصد سفر نہیں کرتا ہے اگنا، کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے پیچھے۔ دیکھو ہمارے جد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے اللہ، ہم جنت سے یہاں آئے اللہ۔ میں سری لنکا میں تھا نا، سری لنکا میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے ہیں، جنت سے۔ یہ ہمارے یہ میں خیال یہ کالے، یہ سکول کالے کے بچوں نے، کالے کے بچوں کو مغالبہ ہے، یہ ڈرون کا نظریہ پڑھاتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر، اور بندر سے جا کر یہ کچھ یہ بنا ہے انسان۔ اس تعلیم کی معراج یہ ہے کہ اپنی اصلیت کا پتہ نہیں ہم کیا تھے اللہ کے بہانے ہے۔ یہ تو قرآن و حدیث کی تعلیم بتلائے گی کہ ہم کہاں تھے اور کہاں سے آئے اور کہاں پہنچنا ہے ہم نے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، احتیاط کیا کریں۔ آخر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اور روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ پھر تربیت کے لیے بھی بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی آہستہ آہستہ یکدم نہیں ہے، تربیت کوئی ایک بیان سے نہیں ہوتی۔ ہاں ہے تربیت کا معنی یہی ہے، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا ہے۔ دیکھو بچے جہاں بھی پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ اللہ بس نیک ماحول میں رہیں، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ باہر بھی جانا ہو تو ساتھ ہی باہر ملکوں میں جاتے رہتے ہیں، ان سے کرتا رہتا ہوں، دعوت کی نیت سے جائیں۔ ہاں چلو روزی اللہ نے جو لکھی ہے وہ تو ملے گی اللہ مقدر میں، وہ بھی کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں وہ یہاں بھی ہوں یا باہر ہوں، روزی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے الحمدللہ۔ ہاں بہرحال آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب،
نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، تو نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، اپنی حق حلال کی روزی کمانا ثواب۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ سارا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس دو خاتون آئیں، سر پر دوپٹہ نہیں تھا، دو خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ نے فرمایا کہ ان کو فرما دیں گے دوپٹہ لے لیں، تو وہ کہیں ہمارے پاس کوئی دوپٹہ نہیں ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ظرف دل ان کے کھلے ہوتے ہیں، تو پھر حضرت تشریف لائے، بس اپنی آنکھوں کے قریب، اپنی آنکھوں کے سامنے رومال رکھ لیا اپنا، اور سر جھکا کر ان کی بات سن لی۔ میں فرما لوں، انہوں نے کوئی دین کا مسئلہ کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے بعد جب وہ چلی گئی، فرمانے لگے دیکھو ان کا ظاہر کیسا تھا، لیکن ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت تھی آگا، تبھی تو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازیں گے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ہمارے مسکین پرشی کے بڑے بزرگ فرمانے لگے ہیں، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ کل ہمارے ایک نیک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے عہدے پر رہے ہیں، مخال پاکستان کے ڈاکٹر ان کے بڑے رہے ہیں، کل تشریف لائے ہوئے تو ایک واقعہ سنا رہے، کہتے ہیں ہسپتال میں ہمارے پاس ایک کیس آیا، بس انہیں ایک خاتون تھی، اونچے خاندان کی تھی، لیکن وہ کسی غیر کے ساتھ وہ اپنے گھر سے چلی گئی، اور جب وہ لے جانے وہ غلط طریقے سے چلی گئی، لے جانے والے ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ بھی تھا جس کے زور پر وہ لے کے لانا معلوم، اور جب گئی تو اب بظاہر تو نکاح تو تھا نہیں، لیکن بس کچھ ان کی آپس میں کوئی بات چیت، تو انہیں ایسے نہیں کوئی ایسے کوئی اونچ نیچ ہوئی، وہ جو خامن تو نہیں کہہ سکتے، نہیں خامن تھا نہیں، ویسے بغیر نکاح کے جس کے پاس گئی تو اس نے بندوق کے ذریعے وہ جو عورت کی خاتون اس کو گولی مار دیا۔ اب وہ کہتے ہیں وہ پھر ہسپتال میں اس کو لے کر آئے، وہ زخمی تھی، تو بس زخموں کے دوران اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب میری موت و قریب ہے، بہرحال لیکن کہتے ہیں اتنی رو رو کر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر حضرات تھے، ہمیں رونا آ گیا کہ کتنی معافی مانگ رہی، بس اللہ نے ایسی توبہ قبول فرمائی جب ان کا موت و قریب آیا، جیسے اسی موت و زبان کے اوپر کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسی رو رو کر دعا کی، بس اللہ نے موت و کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ بھائی اندازہ ہوا یہ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یاد رہنا۔ اللہ وہ تو حدیث میں آتا ہے، ایک اور پوری زندگی گناہ میں گزری آخنا، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا،
اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ساری زندگی گناہ دھو دیے اور اللہ نے بخشش فرما دیا الحمدللہ۔ ہاں، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، نیکی کہتے ہیں جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی آگنا، اور اللہ میاں خوش ہو جائیں بس بھائی پھر تم دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں یہ خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے آگنا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ مجھے کچھ دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن بھائی اب میں کچھ مریض بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بیمار پر بھائی اللہ تعالیٰ بھی رحم کھاتے ہیں۔ چلو آپ ذرا سے بھی درخواست ہے کچھ، اور مسافر بھی روز سفر میں رہتا ہوں، کچھ مہمان مسافر کچھ وارد اور بھی لگے رہتے ہیں، جب بھی آ جاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے، جب بھی اللہ مجھے زیارت آپ کی نصیب فرما دے میرے لیے سعادت ہے۔ آپ ذرا کو بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس انتظار پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ باقی ہمارے بھائی مولانا اظہار احمد صاحب ماشاءاللہ پہلے پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی مجلس کی باتیں ہیں خیر کی رحم اللہ، وہ بھی مجلس کی خدمت میں خیر کی باتیں ہیں، وہ بھی اسی مجلس کا ہی فیض ہے، وہ بھی آپ کی محبتوں کا ہی صدقہ ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے۔ کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی نہیں، آپ کی دکان ہے کیا ہے؟ کھیتی باڑی؟ بس آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائے اپنے، اور کون سے ہمارے بھائی نئے نئے بھائی میں سے کوئی ہوں گے؟ کیا نام ہے نا بھائی کامران، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، پیچھے ہمارے بھائی محمد شعیب، آپ اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنائے، اور ہمارے آپ اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی بنائیں، اپنی ملازمت کو آخرت کی، بھائی زبیر صاحب آپ اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، یہ سب میں اللہ نے جنت کی خدمتیں چھپا رکھی ہیں الحمدللہ۔ روزی کا کوئی بہانہ دیکھنے میں بہانہ ہے، حقیقت میں اللہ نے بندوں کی خدمت چھپا رکھی، آپ دیکھ لیں کوئی بھی روزی کا بہانہ ہوگا اس میں اگر آپ غور کریں گے حقیقت میں ہے وہ ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ کی رحمت نوا دیں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، آمین آمین۔ کچھ ساتھی بیت طب والے ہیں، نکاح والے ہیں، نکاح والے تھوڑا سا اور ٹھہر جائیں بھائی انشاءاللہ، میں توبہ کلمات کہلوا دوں پھر اس کے بعد نکاح بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔